وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ اس کائنات میں 2 خدا ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، وہ آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، کہ کوئی عقل کی بات تھوڑا ہی ہے۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اور نقل کی بات، کسی نے بھی آج تک خدا کی وحی جس کے پاس آئی ہو اور اس نے کبھی کہہ دیا ہو کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے، یہ بھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز کہ اللہ کی وحی اس نے ثابت کر دیا ہو خود بخود کسی پہ، وہ بھی نہیں۔ تو وحی بھی نہیں ہے، رسالت بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں نفی کرتی ہیں اللہ کے ساتھ شرک کی۔ اللہ نے اسی لیے فرما دیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان کی معلم ينزل به سلطانہ، جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، وما ليس لهم به، اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس شرک میں علم، کوئی علم نہیں ہے، محض باپ دادا کی رسوم کو پورا کر رہے ہیں۔ وگرنہ جس چیز کا نام مذہب اور دین ہے وہ تو ایک پوری زندگی ہے، اور ان کو اس کا کوئی علم نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اب بھی بہت سی چیزیں ان ممالک میں جو اصل میں مذہب کے تہوار تھے اب وہ نیشنل بنتے چلے گئے اور وہ قومی تہوار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بہت سے عیسائی مل جائیں گے، ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ یہ 25 دسمبر کو کیا ہوتا ہے، بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک قومی تہوار ہے، ہوتا ہے، باقی کرسمس اور وہ چیزیں جو اصل میں عیسائیوں کا شعار تھی وہ ختم ہو گئی۔ کئی لوگ ایسے مل جاتے ہیں، یہودیوں میں ایسے ملنے لگے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں کہیں کہیں ایسے ملنے لگے ہیں کہ ان کو اسلام کی ان بنیادی چیزوں کی اطلاع نہیں کہ کس وجہ سے کس دن کو مقرر کیا گیا تھا، کس وجہ سے کس چیز کے فضائل کیا ہیں، لیلۃ القدر کیا چیز ہے، شب برات کیا چیز ہے۔ یہ سب چیزیں جو اللہ کی طرف سے عزت اور انعام کی راتیں ہیں، ہر ایک آدمی اس کی تفصیل نہیں جانتا کیونکہ تعلیم کے نصاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں، پڑھایا جاتا نہیں۔ اور مساجد میں وہ جو اہل علم ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں علماء، وہ ختم ہو گئے۔ بالعموم مساجد میں وہ لوگ آ گئے جن کا معاش کا ذریعہ مسجد تھی، تو انہوں نے اپنے معاش کے لیے اتنا ہی کام کیا، جیسے مقتدی ویسا امام، جتنی ضرورت تھی بس اتنا ہی ہوا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے اس شرک کے لیے کوئی علم نہیں ہے، وما للظالمین من نصیر، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ شرک کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں چھوٹ جائیں گے، اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ اللہ اس کو سارا اختیار حاصل ہے اپنی مخلوق پہ، اور قیامت کے دن جب وہ انہیں بلائے گا تو یہ خود گواہی دیں گے اس بات کی کہ یہ جہنم میں بھیجے جانے کے قابل ہیں، اور اللہ انہیں جہنم میں بھیجے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور حال ان مشرکوں کا یہ ہے کہ جب آپ ان پر پڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں، بینات، جو بڑی واضح دلائل ہیں، اللہ کی توحید صاف صاف معلوم ہوتی ہے، تعریف ہو، آپ دیکھیں من فی وجوہ الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے چہروں کو اگر آپ دیکھیں، المنکر، اس پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے ان کے چہروں پہ کہ منکر کا مطلب بری شکل، آپ پہچان لیں گے منکروں کے منہ بری شکل سے، ان منکروں کے منہ دیکھ لیں آپ، خدا کی توحید کو جب سنتے ہیں تو چہرے پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، منہ بناتے ہیں، چہرے پہ ناگواری کے اثرات آ جاتے ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں سنتے اور چاہتے ہیں کہ ان کے بتوں کا ذکر رہے۔ اور یہ مشرکوں کا حال تھا کہ کوئی ان کے معبودوں کی تعریف بیان کرتا تھا، خوش ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو کئی جگہ قرآن میں بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب اللہ کا اکیلا ذکر کیا جائے، اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کے دل تنگ پڑتے ہیں خدا کی توحید کے ذکر سے اور چاہتے ہیں کہ ان کے معبودوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ٹھیک یہ گمراہی اس امت میں بھی آئی ہے، اور ان کے مشائخ کے قصے انہیں سناتے رہو
کہ فلاں حضرت ایسے تھے، فلاں حضرت ایسے تھے، دادا ابا ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، خوش رہتے ہیں، اور اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تعلیم، اس کو بھولے ہوئے. اس لیے قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن سناتے بھی نہیں، کیونکہ قرآن اگر سنائیں اور قرآن کی تعلیم عام ہو جائے تو ان مشائخ کی، بہت بڑے بڑے لوگوں کی، گدی نشینوں کی اپنی گدی کیسے جمے؟ کیونکہ قرآن تو اللہ کی توحید ہے، وہ تو بتاتا ہے کہ نفع اور نقصان اس کے قبضے میں ہے، وہ تو بتاتا ہے کہ علم اس کا ہے. اللہ کی کتاب تو توحید کو واضح کرتی ہے اور وہ صاف صاف حکم دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا. اس لیے مسلمانوں کو کس سے سنائے چلے جاؤ، خوش رہتے ہیں، اور جہاں خدا کی کتاب پڑھنے کی بات ہوئی اس پہ خوش نہیں ہوتے. جتنا مسلمانوں کا ہجوم عرسوں میں ہوتا ہے اور جتنا یہ ڈالیاں اور اس قسم کے جلوس نکالتے ہیں، اتنا مسلمانوں کا ہجوم تعلیم پہ نہیں ہوتا. اتنے بچے پڑھنے نہیں آتے مدارس میں جتنے ان بیہودہ اور خرافات کی جگہوں پہ جاتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس میں دل لگا ہوا ہوتا ہے، شیطان اس چیز کو پیش کرتا ہے بہت اچھی طرح. اللہ نے فرمایا جب ہماری توحید کا، اسلام کا ذکر آتا ہے دلائل کے ساتھ، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو یہ جو کافر ہیں ان کے چہروں کو تو دیکھے گا، پہچان لے گا. برے برے منہ بناتے ہیں کہ کیا اللہ کی توحید، کیا قرآن کا پڑھنا ہے، ہمیں تو علیہ باللہ وہ قصے سنائیں جو بزرگوں کے ہیں، جو مختلف، اور پھر اس میں بھی جھوٹی روایات. ایک تو نہ کوئی راہ رستے کی بات ہو، ڈھنگ کی بات ہو، جتنی فطرت کے خلاف بات کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں. بیمار ہیں ذہنی طور پر. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا نا کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اس امت کو روایتیں سنائے جاؤ، اور جتنا آپ کسی بزرگ کا زیادہ قصہ بیان کریں گے جس میں فطرت کے قانون ٹوٹے ہوئے نظر آئیں اتنی خوشی ہوتی ہے انہیں. ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ معجزے ہوتے ہیں، کرامتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، معجزات پہ بھی اور اولیاء اللہ کی کرامات پہ بھی، مگر کرامت کوئی صحیح ہو وہ بیان کرو. کرامتیں ایسی بیان کریں گے کہ حضرت گئے اور آگے سے دریا دو ٹکڑے ہو گئے اور حضرت گزر گئے، اور وہاں سے اڑے اور وہاں جگہ جا کر پہنچ گئے. اور ایک آدمی یوں اڑ رہا تھا اور حضرت نے اشارہ کیا اپنی جوتوں کو، اور جوتے جا کے اوپر سے دھڑا دھڑ مارنے لگے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ باتیں اگر سچی روایت سے ثابت ہوں تو بھی کوئی آدمی کہتا ہے کہ چلو حضرت کی کرامت ہو گئی. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اور اسی طرح جھوٹ پایا جاتا ہے ایسے ہی مبالغے کی چیزیں کہ الیاذ باللہ خدا کی خدائی ختم ہو گئی اور یہ جو بزرگان دین تھے یہ خدا سے بھی بڑے ہو گئے. ایک عورت روتی ہوئی آئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور اس سے کہا حضرت بڑے عرصے سے آپ کا نام سنا ہوا تھا تو آج حاضری کا موقع ہوا. حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا 11 سال پہلے میں اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی اور دجلہ میں ڈوب گئی دریا میں. تو حضرت نے فرمایا پھر؟ تو اس نے کہا حضرت بیٹا تھا، جوان دولہا تھا، بس مر گیا. تو حضرت نے اشارہ کیا اور فرمایا جاؤ جہاں ڈوبا تھا وہیں چلی جاؤ. اور وہ گئی دریا کے کنارے اور کیا دیکھتی ہے کہ کشتی تیر رہی ہے اور سارے پانی سے ایک ایک کر کے نکل کے آ رہے ہیں. 1100 بندے تھے، سب کے سب باہر آ گئے. کوئی نہیں سوچتا کہ یہ 1100 آدمی وہ کون سی اتنی بڑی کشتی بنائی تھی بھائی، اس کو بھی سوچ لو. وہ کوئی نہیں اور عقل کی کام نہیں ہے. اور وہ پھر اس سے کیا ہوا، 11ویں شریف شروع ہو گئی. 4 مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت کی ختم دلایا کیجیے، حضرت کا نیاز دلایا کیجیے. یہ ساری چیزیں کوئی پوچھے کہ ایصال ثواب تو جائز ہے، مگر یہ جو 7 چیزیں ہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ہے تو لمبا قصہ، خلاصہ اس کا یہ کہ وہ پاکستان میں، آپ لوگوں نے تو خیر ضرور اس خبر کو سنا ہوا ہوگا، ایک صاحب آزادی مل گئی آپ کے ہاں جیل سے انہیں،
تو وہ وہاں کے قصہ سب کو سناتے تھے کہ ہم تو بالکل دلی میں جہاں قید تھے تو اندر ہی اندر زمین کو کھود کے سرنگ بنا لی تھی، اور آگرہ یا پتہ نہیں کون سا شہر تھا وہاں تک قریب تک پہنچ کے، اور بس لوگوں کے اوپر چلنے پھرنے کی گاڑیوں کی آوازیں آنے لگی تھی. یہ تو گورنمنٹ نے ہمیں نکال دیا، ورنہ تو ہم سرنگ کے ذریعے باہر نکل جاتے. بڑے خوش لوگ، واہ واہ ایسے مجاہد ہیں کشمیر کے، اور کشمیر فتح ہو جائے گا، اور نعرے لگ رہے ہیں. تو ہمارے ایک اچھے دوست وہ بھی بڑے خوش تھے، ہیں یہ بھی دوست لیکن وہ تو زیادہ ہی خوش تھے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار تم نے اتنا نہیں غور کیا کہ دلی میں جیل میں یہ اتنی زمین کی کھدائی کی کہ آگرہ یا کسی اور شہر تک پہنچ گئے، تو آخر یہ مٹی کہاں جاتی تھی؟ یہ مٹی کدھر گئی؟ پہلے وہ چپ ہو گئے، پھر بہت زور سے ہنسے. مجھے کہنے لگے یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں نے کہا ایسے ہی لوگ چاہیے بزرگوں کو اپنی کرامتیں بیان کرنے کے لیے. تو اس لیے اولیاء اللہ کی کرامتوں سے انکار نہیں، مگر جھوٹ بولتے ہیں. اس وقت دنیا میں جتنی بھی تبلیغ اسلام کی کر رہے ہیں نا، جتنی بھی جماعتیں، ان میں ہے یہ بہت بڑی بات. لیکن آپ ہماری اس بات کو صرف سن لیں، اور یہ 2006 چل رہا ہے نا، 5 ہے 10 تک اس کی تحقیق کرو. 5 سال بعد ہمیں بتانا ہم نے سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا. دنیا میں جتنی اسلام کی تبلیغ کے لیے اس وقت بڑی بڑی جماعتیں لگی ہوئی ہیں، یہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، کافروں کو گھیرنے کے لیے، کافروں کو دین میں داخل کرنے کے لیے، یا لوگوں کا گروہ مجمع بڑھانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتی ہیں. اس لیے آپ وہ روایات سنیں اور کئی 20-25 لکھ لیں، انہیں کہیں یہ کس کتاب میں آئی ہیں دکھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یہ فرمایا ذرا دکھا دیں. کوئی نہیں بتاتا، بالکل نہیں بتاتا. ایسے جھوٹ بولتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار دین میں صحیح باتیں بتاؤ، لوگوں کو سچ کی بات بتاؤ، علم کی بات بتاؤ، صحیح حدیث بتاؤ. کیا وہ ختم ہو گئی ہیں جو اب جھوٹ پہ کاروبار ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود پڑھ نہیں سکتے، علم ہے نہیں، مطالعہ کرتے نہیں. تو جب پڑھیں گے نہیں تو پھر تو سنی سنائی باتوں پہ ہی کاروبار چلے گا نا سارا، کہ میں نے اس سے سن لیا، اس نے اس سے سن لیا، اس نے اس سے سن لیا. یہاں امریکہ میں اس دن ایک آدمی بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اور جبریل امین آئے انہوں نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ تک اطلاع پہنچی، ان کا ہمیں بھی 3 چیزیں پسند ہیں. میں نے کہا یار بس کرو، آگے نہ چلو، حضرت بکر رضی اللہ عنہ تک ہی ٹھہرو، ختم کرو اس قصے کو. تو کہنے لگے یہ تو حدیث میں آیا. میں نے کہا حدیث میں صرف اتنی بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم 3، مجھے تمہاری دنیا کی اس 3 چیزوں سے دلچسپی رہی ہے، مجھے پسند آئیں. اب میں ایک تو خوشبو، اور دوسری عورتیں، کیونکہ ان پر ظلم زیادہ ہوتا تھا، معاشرے میں پسا ہوا سب سے زیادہ مظلوم طبقہ تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ساتھ مجھے محبت ہے، تعلق ہے، ان کے حقوق بحال ہوں. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، نماز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. یہ باقی 3 چیزوں کی آگے جو پہاڑا پوری پٹی ہے یہ کہیں نہیں آئی. ہم نے فلاں سے سنا تھا، میں نے کہا یہ لکھ لو، اور سنا ہے کہ قیامت 10 محرم کو آئے گی نا، کوئی جب سورج چڑھا ہوا ہوگا. تو میں نے کہا 10 محرم کی فجر کے بعد بھی مجھے آ کے اس کی اطلاع دے دینا، اگر میں کہیں ہوں. چلو قبر پہ آ کے کہہ دینا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے. کہیں یہ نہیں حدیث ہے ہی نہیں، روایت اپنے پاس ایک گھڑ لیتا ہے، دوسرا اسی کو نقل کر لیتا ہے، تیسرا اسی کو نقل کر لیتا ہے. ہم جانتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ سے کہہ رہے ہیں. آپ خود تجربہ کر لیں، 25-30 حدیثیں لکھ لیں کہ جی یہ بیان کیا گیا. اچھا بھائی یہ بتا دو یہ کہاں سے آئی ہے، کس کتاب میں ہے؟ 10 سال بھی کوئی نکال کے نہیں دے سکتا، اور نکالیں گے بھی تو ایسی چیز جو واقعی محدثین بھی سے کہہ دیں گے کہ یہ غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں. جھوٹ. انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، حدیث میں حضرت جیسا کون آدمی دوسرا گزرا ہوگا، حدیث ختم تھی ان پہ، اتنے قابل آدمی تھے.
ہم نے جن سے حدیث پڑھی ہے ان کے وہ استاد تھے، یعنی ہمارے گویا اس علم کے اعتبار سے دادا ہوئے۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بہت زبردست حافظہ، اس میں شبہ نہیں۔ لوگوں میں عام طور پہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ مصر گئے تھے اور ایک کتاب ہے فقہ کی نور الایضاح، حضرت اسے پڑھ کے آئے تھے ایک بار اور ہندوستان آگے پوری کتاب اپنے حافظے سے نقل کرا دی۔ یہ بہت لوگ کہتے ہوئے سنے ملے۔ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ابھی تک زندہ ہیں، بیٹے ان کے۔ ایک مرتبہ پاکستان تشریف لائے تو ہم نے کہا حضرت آپ کے والد صاحب نے، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی مصر کا سفر کیا تھا، ان کا کبھی نہیں گئے۔ ہم نے کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مصر سے ایک کتاب وہ ایک بار پڑھ لی تھی یاد ہو کہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہم نے کہا حضرت پھر یہ کیا ہے؟ تو ایسی مذاق انہوں نے ہم سے مزاح کیا اور کہنے لگے یہ جھوٹ ہم بھی سنتے ہیں پر تردید اس لیے نہیں کرتے کہ چلو ہمارے ہی باپ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لکھ کے دے چکا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، والد صاحب کا حافظہ بالکل بڑا اچھا تھا مگر اتنا بھی اچھا نہیں تھا، یہ سب مبالغہ ہے، لیکن لوگوں سے سنتے جائیے، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو حدیث کے معاملے میں مسلمان بے احتیاطی کرنے لگے ہیں اتنی زیادہ۔ ایک صاحب نے ہمیں خط لکھا کہ فلاں جگہ یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اور فرمایا کوئی میرے پاس نہ آئے، اور اس پہ حسین رضی اللہ عنہ آئے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ہٹا کے اندر چلے گئے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب دروازہ کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا ہوا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیں گے آپ کی امت والے، میں اس پہ رو رہا ہوں۔ ہم نے کہا بھائی صرف حدیث میں یہ آیا ہے مسند احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دروازہ بند کر دو، کسی کو نہ آنے دینا، اور اس سے حسین رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے۔ اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے آ کر یہ کہا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیں گے۔ ہم نے کہا جو رونے کا بیچ میں قصہ ہے نا، گلے لگانا اور رونا، اس رونے کی آواز سن کے ام المومنین رضی اللہ عنہ باہر سے آئیں، یہ ڈرامہ اگر بیچ میں نہ لگایا جائے تو لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ ڈرامہ تو جب ہی بنے گا نا جب یہ رونے دھونے کا ذکر آئے۔ تو ہم نے کہا یہی وہ چیز ہے جو شیعہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رونا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تمہارے علماء خود بیان کرتے ہیں، تو جب ہم روتے ہیں تو پھر تم کیوں اعتراض کرتے؟ یہ چیزیں اس لیے یہ جھوٹ کرامتوں میں تو تھا ہی تھا، ہمارے زمانے میں حدیث پہ پہنچ گیا ہے، اور ایسے دھڑلے سے جھوٹ بیان کرتے ہیں جیسے انہوں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ اس پر خود غور کر لیجئے گا، 5 سال میں آپ غور کر لیں اس پہ اور اس پہ تحقیق کر لیجئے گا۔ جتنی احادیث سنتے ہیں 20 25 30 لکھ کے کسی صاحب علم سے پوچھئے کہ جی اس حدیث کی کیا، اسی سے پوچھئے کہ یہ کہاں سے سنی ہے، کہاں پڑھی ہے، کہاں پہ آیا ہے، کچھ خبر نہیں۔ اور یہ پرانا مرض ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین یہ دونوں بغداد میں تھے، اور یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد ظہر کے بعد ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ میں لوگوں تمہیں ایک حدیث سناؤں گا، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لو، فارغ ہو جاؤ۔ لوگوں میں ذوق تھا حدیث کے سننے کا، بڑی عزت احترام کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، لوگ رک گئے۔ اس نے کہا مجھ سے احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے بیان کیا ہے، یہ دونوں بھی ٹھہر گئے۔ ان کا ممکن ہے، ہم تو مجمع میں بات کرتے رہتے ہیں، حدیث کس نے سنی ہوگی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اس انسان کے اس ذکر سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے، وہ پرندہ جو ہے پھر اس کی ایک زبان ہوتی ہے، اور اس ایک زبان کی 70,000 شاخیں ہوتی ہیں، اور 70,000 شاخوں میں سے ہر شاخ میں وہ 70,000 زبانیں بولتا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ 70,000 برس تک پڑھتا رہتا ہے،
یہ سب ثواب اس کو ملے گا جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، تحفے دینا شروع ہوئے، پیسے پھینکنا شروع ہوئے، اور یحییٰ ابن معین بولے اور انہوں نے کہا احمد اللہ سے ڈرو، یہ کون سی روایت ہے؟ انہوں نے کہا تو بھی اللہ سے ڈر، تیرا بھی تو نام آیا ہے۔ اب وہ دونوں نماز کے بعد جب مجمع چھٹ گیا تو وہ اکیلے رہ گئے، صاحب دو چار اور بھی ہوں گے شاید، تو اٹھے ملے اور انہوں نے کہا کہ تم احمد ابن حنبل کو جانتے ہو؟ اس کا جی۔ تو فرمایا یہ حدیث تم نے اس سے سنی ہے؟ اس نے کہا لو میں تمہیں کہہ جو رہا ہوں احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے بیان کیا ہے مجھ سے، تو انہوں نے کہا ارے میں احمد ابن حنبل ہوں، یہ یحییٰ کھڑا ہے، ہم نے کب سے یہ روایت بیان کی ہے؟ تو وہ پیسے سمیٹ رہا تھا، بہت زور سے ہنسا، کہا لگا، اس سے کہا میں نے سنا تھا احمد بہت سیدھا ہے، اور آج پتا چلا تم تو واقعی بڑے سادے ہو، میں تو جس شہر میں جاتا ہوں ایک نیا احمد گھڑ لیتا ہوں، مجھے کیا پرواہ ہے۔ یہ کرتے رہے پچھلے زمانوں میں، اور اب ایسے ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی جماعت کی مخالفت کرنی ہے، ہمارا کیا غرض اور کام اس سے، ہمیں صرف اتنا احساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، احادیث میں ایسی باتیں بیان کرنا جو انہوں نے نہیں کہیں، یہ بڑی خطرناک چیز، اور یہی حال پھر نیچے چلے جائیں تو ان کا جو اپنے مشائخ بزرگوں کے قصے کرامتیں، بالکل کرامتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسی ایسی چیزیں بیان کرنا جس کی وجہ سے لوگ کتاب و سنت سے ہٹ جائیں اور ان چیزوں پر اعتبار اور اعتماد کرنے لگیں، یہ کون سی تک بنتی ہے بھلا؟ اور پھر کرامت بھی ایسی جس میں صاف صاف پتہ چلے کہ شریعت کا یہ جو حکم تھا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، شریعت کے خلاف چلنا چاہیے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں اس کا رونا رویا ہے کہ شیطان کیسے کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس دن ایک جگہ سن رہے تھے، کسی وجہ سے کوئی چیز سننی پڑی، انہوں نے کہا کہ حضرت رابعہ بصری جو تھی انہوں نے سر پہ پٹی باندھ لی، تو کسی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سر پہ پٹی کیوں باندھ لی؟ تو انہوں نے کہا سر درد ہے۔ تو انہوں نے کہا اوہو تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صبر کی پٹی باندھ لی اور شکر کی پٹی کسی دن نہیں باندھی، اللہ کا شکر بھی ہوتا ہے اس کی بھی پٹی باندھ لیتی، لوگوں کو پتا چلتا تم شکر کرنے والی۔ لوگ بڑے خوش ہوئے اس واقعے کو سن کے، اور ہمیں خیال آتا رہا کہ بخاری میں کئی جگہ آیا ہے، ہر حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے اپنے سر مبارک پہ درد کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا اس پردے کو ہٹاؤ، اور جب پردہ ہٹایا گیا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے، تو آپ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ تو گواہ ہے تیرا دین میں نے پہنچا دیا، اور 3 مرتبہ فرمایا، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انی نہیتو، مجھے اللہ نے منع کیا ہے اس بات سے کہ میں رکوع میں قرآن پڑھوں یا سجدے میں قرآن پڑھوں، تو اما الرکوع یہ جو رکوع ہے فعظموا ربکم، اپنے پروردگار کی عظمت بیان کیا کرو، واما السجود، اور یہ جو سجدے تم کرتے ہو ان سجدوں میں اللہ سے دعا مانگا کرو، فاجتہدوا فی الدعاء، خوب کوشش کر کے ان سجدوں میں دعا مانگا کرو، کیونکہ یہ دعائیں استجاب لکم تمہاری سن لی جاتی ہیں جو سجدوں میں مانگی جاتی ہیں۔ اس حدیث میں ہر جگہ آیا ہے، مسلم میں، بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی باندھ رکھی تھی، سر مبارک میں درد تھا۔ اب کوئی کہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے، وہ حدیث کیوں نہیں یاد آئی؟ یہ جھوٹا قصہ کہاں سے آ گیا؟ اگر رابعہ بصری نے فرض کر لو کیا بھی تھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بھی تھا فرض کر لو، تو اقتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے، ان چیزوں کی نہیں۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں وہ بڑی شدید خبر لیتے ہیں ان لوگوں کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان قدر بس نیست کہ ما اشارہ معذور داریم، اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ایسے صوفیوں کو معذور سمجھیں، وہ ملامت نہ کنیں اور ہم انہیں کچھ برا بھلا نہ کہیں، بس یہی نہیں ٹھہر جاتے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس جگہ پر ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ کی بات مانی جائے گی، جنید بغدادی اور بایزید کی بات کوئی نہیں پوچھتا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو زندہ رکھا امت میں کہ قرآن اور حدیث یہ چیزیں، ان چیزوں کو پڑھو، ان چیزوں کو لوگوں تک پھیلاؤ۔ اس کی ان لوگوں کے یہاں ایسی کرامتوں کے قصے بہت تھوڑے ملتے ہیں۔ اور دوسری طرف
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ فلاں بزرگ حاضر ہوئے اور مسجد نبوی میں، اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دست مبارک روزے سے باہر آیا اور 90,000 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دیکھا۔ ہم نے کہا بھائی مسجد نبوی اس زمانے میں اتنی بڑی تھی کہ 90,000 آدمی آ جاتے تھے، یہ بھی تو سوچو ذرا۔ یہ وہی مٹی والا ہی قصہ ہے کہ مٹی وہ اتنی کہاں گئی۔ تو لوگ خوش ہوتے ہیں جھوٹی روایات سن کے ان چیزوں سے۔ اللہ نے فرمایا جب آپ توحید کا ذکر کرتے ہیں وہاں ان مشرکین سے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان کافروں کے چہروں کو آپ دیکھیں کتنے منہ ان کے بگڑ جاتے ہیں، یکادون، قریب ہو جاتی ہے یہ بات کہ یستون، یہ چڑھ دوڑیں، یہ حملہ کر دیں، کود پڑیں، بالذین، ان لوگوں کو مارنے کے لیے، یتلون علیہم آیاتنا، جو ہماری آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں سناتے ہیں، جو قرآن انہیں سناتے ہیں، یہ مشرکین قریب ہے کہ ان پر چڑھ دوڑیں اور مار ڈالیں انہیں، اور مشرکوں نے مارا بھی، اس لیے کہ قرآن واضح کرتا ہے نا، قرآن تو صاف صاف بتاتا ہے کہ اللہ کی توحید یہ ہے، قرآن تو صاف بتاتا ہے کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے، وہ تو صاف کہتا ہے کہ نفع، نقصان، تصرف، علم کے سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ مشرک اٹھیں، دوڑ پڑیں، اور جو لوگ ہماری آیتیں پڑھ کے صحابہ رضی اللہ عنہ انہیں سناتے ہیں ان کے درپے ہو جائیں۔ توحید سے اتنی چڑ ہے، اللہ کی وحدانیت تمہیں اتنی بری لگتی ہے کہ تم منہ بناتے ہو خدا کی کتاب کو سن کے۔ قل فانبئکم، آپ ان سے کہیے میں تمہیں بتاؤں، بشر من ذالکم، اس سے بھی بدتر چیز۔ یہ تو قرآن سن کے تمہیں چڑ ہوتی ہے نا، ہم اس سے بھی بدتر چیز بتاتے ہیں۔ یہ ان تمام لوگوں کا حال ہے جو اپنے بزرگوں کے قصوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن انہیں سناؤ وہ نہیں سننا۔ اس لیے آپ کہیں اپنے محلے میں کسی جگہ پہ عرس کی ایک تاریخ مقرر کر دیں، پورا شہر آ جاتا ہے، اور آپ 1000 بار جا کر گھر پہ بھی کہیں کہ قرآن کریم پڑھنا ہے، درس ہے اس کا، نہیں آتے، اپنے محلے والے نہیں آتے، دوسرے تو کسی نے کیا آنا ہے۔ اور امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، بالکل نہیں پڑھتے، زندگیاں گزر جاتی ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے ان سے کہا آخر کیا ہے۔ اتنے دن تو کسی دشمن کا خط بھی آیا ہوا نا تو آدمی پڑھ لیتا ہے کہ چلو دیکھ ہی لے، مجھے گالیاں ہی لکھی ہوں گی، لیکن لکھا کیا ہے؟ اللہ جو اتنے احسان اور مہربانی کرتا ہے اس کی کتاب نہیں پڑھتے۔ اللہ نے فرمایا قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہیے کہ میں کیا تمہیں سناؤں جتنی تمہیں ناگواری قرآن سن کے ہوتی ہے۔ دو چیزیں آ گئی نا، اللہ نے فرمایا ان کے چہروں کو دیکھو، جب قرآن سنتے ہیں تو بری بری شکلیں بناتے ہیں ایک، اور دوسرے اتنی انہیں غصہ آتا ہے قرآن سننے پہ، ان کی طبیعتیں اتنی خراب ہوتی ہیں کہ جو قرآن ان پر پڑھ رہا ہے یہ اٹھ کے اسے مارنے لگیں گے، قریب ہے کہ اسے مار ڈالیں، قریب ہے کہ اس کی پٹائی لگ جائے۔ آپ ان سے کہیے ان دو چیزوں سے بھی بدتر چیز میں تمہیں بتاؤں، النار، جہنم ہے، وہ دیکھو گے نا تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ ناگواری کی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے۔ آگ جب تمہیں نظر آئے گی تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ منہ چڑھانے کی چیز تو یہ تھی، پناہ مانگنے کی چیز تو یہ تھی، ناراض ہونے والی چیز تو یہ ہے جو سامنے ہے۔ قرآن ناراض ہونے والی چیز تو نہیں تھا، وہ تو سننے والی چیز تھا، اور جو قرآن کو پڑھ رہے تھے ہمیں ان کی بات سننی چاہیے تھی۔ افانبئکم بشر من ذالکم، انہیں کہیے کہ قرآن سننے سے جو تمہیں ناگواری پیدا ہو رہی ہے اس سے بھی بدتر چیز جسے دیکھ کر تم کچھ کر نہیں سکو گے، ان کو تو مار لو گے، ان کے سامنے تو برائی کا اظہار کر دو گے، میرے پاس جب آؤ گے نا میں وہ چیز تمہیں دکھاؤں گا کہ تم مار بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ النار، جہنم، وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ کفر کرتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو کافر لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا
کہ جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں چیخو چلاؤ شور مچاؤ، لعلکم تفلحون، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ لوگ نہیں قرآن سنیں گے بس ٹھیک ہے۔ یہی چیز ہے جو اپنے اپنے درجے کے مطابق کافر تو سرے سے منکر تھے، اس لیے ان کا تو ذکر کیا۔ مسلمان جو علیہ باللہ منکر نہیں ہیں، مگر اس کی امپورٹنس سے، قرآن کی اہمیت سے بے خبر ہے نا، وہ اپنے درجے میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اور ادھر ادھر کی چیزیں پڑھ لیں، اللہ کی کتاب کو کوئی نہ کھولے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کافروں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم، جب اسے دیکھیں گے تو پھر کس کو ماریں گے، پھر کس سے لڑیں گے۔ یا ایھا الناس، اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب آپس سے ملتے تھے تو کیا بات کرتے تھے، کہتے تھے بیٹھو قرآن سنو، اور ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے کہتے تھے اس لیے آیا ہوں کہ تھوڑا سا قرآن مجھے سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھتے نہیں ہو میں کیوں آیا ہوں؟ تو لوگوں نے عرض کیا، آپ فرمائیں اپنے ساتھ قرآن سننے آیا ہوں تو مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان یہ بٹھا لیتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اور فرماتے تھے قرآن سناؤ۔ یہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، خدا ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، انہوں نے قرآن کی تحریک اور قرآن کا پیغام اور قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مر گئی تھی، مٹ گئی تھی مسلمانوں میں یہ چیز، انہوں نے اس میں روح پھونک دی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، اسی لیے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب جب میں فارسی میں ترجمہ کرنا بیٹھا ہوں اس قرآن کا تو میرے پاس صرف 12 کے قریب فارسی کے قدیم تراجم ہیں، اس سے بھی کم ہے، لوگوں نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ ہی نہیں کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے، اور یہ فارسی مسلمانوں کی زبان رہی ہے، پہلی صدی ہجری سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فارسی میں لوگ گفتگو کیا کرتے تھے، مگر ہوتے ہوتے قرآن لوگوں کی نظر سے اتر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے قرآن سناؤ، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو قرآن سناتا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں ہم قرآن سناتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن سنا اور ایک مرتبہ لیٹ گئے اور 20 دن تک ان کی طبیعت خراب رہی اور وہ بستر سے زیادہ نہیں اٹھ کے چل پھر سکے۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تو کسی نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے قرآن سنا ہے تو اس سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اللہ کے خوف کا ایسا غلبہ ہوا ہے، اتنا روئے ہیں کہ 20 دن تک طبیعت اپنی اصل پہ بحال نہیں ہو سکی۔ پتا تھا کہ یہ اصل چیز ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے سارے صاحبزادوں نے یہ کام کیا۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی میں جب درس دیتے تھے قرآن پاک کا، ہفتے میں 2 دن یا 1 دن دیا کرتے تھے، اور دلی میں مومن خان مومن جو شاعر تھے حضرت کے ہی مرید تھے۔ مومن خان نے لکھا ہے کہ جب حضرت کا درس ہوتا تھا تو دلی میں اس کوچے میں جانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، راہ نہیں ملتی تھی، اتنے لوگ حضرت کی بیان سننے آتے تھے۔ ان کے دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین انہوں نے ترجمہ کیا، اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ نے خود ترجمہ نہیں کیا، نجف علی خان تھے، وہ حضرت سے پڑھنے آیا کرتے تھے، دلی میں بڑی حیثیت کے آدمی تھے، اور انہوں نے حضرت سے کہا کہ مجھے اردو ترجمہ پڑھا دیں۔ حضرت انہیں ترجمہ پڑھا دیتے تھے، وہ جا کر لکھ لیتے تھے اور لکھ کے لا کے اگلے دن حضرت کو دکھا دیتے تھے۔ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمے کو دیکھ لیتے تھے۔ وہ ترجمہ ہے جو شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، حضرت نے خود ترجمہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ وہ لکھا ہوا تھا ان کا لایا ہوا، حضرت کا نظر ثانی کیا ہوا تو گویا کہ انہی کا ہوا۔ اور تیسرے صاحبزادے یہ تھے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ترجمہ کیا، پھر اسی کا فیض آگے پہنچا ہے اور لوگوں نے قرآن پاک کی طرف توجہ دی ہے، اسی کا فیض ندوہ میں پہنچا ہے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور شبلی نعمانی اور یہ لوگ قرآن کی تحریک کو اٹھائے رہے کہ قرآن کی طرف آؤ۔ اسی کا فیض پہنچا ہے سرائے میر میں، اور مولانا حمید الدین فراہی تھے، انہوں نے قرآن پاک پہ محنت کی اور لوگوں کو بلایا، اور اسی کا فیض دارالعلوم میں پہنچا دیوبند میں۔
اور وہاں پر تفسیر کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ کون کون تفسیر پڑھائے گا، اور وہاں بزرگوں نے تفسیر کے کام کیے. یہ ساری چیزیں اوپر سے چلی آئی ہیں تاکہ یہ علم زندہ رہے، لوگ ادھر ادھر نہ بہکیں. اور دوسری طرف چونکہ نصاب تعلیم میں قرآن آیا نہیں نا، اس لیے جتنے لوگ یونیورسٹی کالج اس تعلیم میں چلے گئے قرآن پاک کی تعلیم سے محرومی ہو گئی. اور مسلمان اب تک ایسا نصاب نہیں تیار کر سکے کہ ان کے نصاب میں قرآن بھی شامل ہوتا اور اس جدید دنیا کی تعلیم بھی شامل ہوتی. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مسلسل دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے، وہ جو قرآن کے علوم ہیں ان سے اور جو دنیا کے ماڈرن سائنسز ہیں ان سے، یہ دونوں ایک دوسرے سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کب یہ جا کر کہاں یہ دھارا ملے گا اور کب لوگ سنوریں گے، بظاہر ابھی تو اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن سننے سے جو انہیں ناگواری ہوتی ہے، انہیں کہ یہ اس سے بھی بدتر بات بتاؤں، آج تو تم حملہ کرتے ہو ان پہ جو اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں. وہ دن آ جائے گا جس دن تم دیکھو گے النار جہنم کو، اس دن تو حملہ بھی نہیں کر سکو گے کسی پہ. وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں. وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، اللہ تعالی مثال بیان کر رہے ہیں. مثال دی جاتی ہے فاستمعوا لہ، سنو لہو، اس کو غور سے. دیکھا اب قرآن پاک کے سمجھانے کا انداز آ گیا نا. اللہ نے فرمایا اے انسانوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو. فاستمعوا، سو اسے سنو، لہو، اس کے لیے، یعنی غور سے اسے سننا. ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا، وہ سارے کے سارے مل کر جمع ہو کر بھی ہرگز نہیں بنا سکتے ذباباً، مکھی، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ اس مقصد کے لیے سارے جمع ہو جائیں، ایک مکھی اس دنیا میں پیدا نہیں کر سکتے. ذباب کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے. ذبہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کے ہٹانے کو، اور آب کہتے ہیں کسی چیز کے آنے کو. تو ذبہ آب، ہٹانا پھر اس کا آنا، ان دونوں لفظوں سے مل کے یہ ذباب بنا ہے. کیونکہ مکھی کو بار بار عرب ہٹاتے تھے، وہ پھر لوٹ کے آتی تھی، پھر ہٹاتے تھے، پھر لوٹ کے آتی تھی نا، اس سے یہ لفظ بنا ہے ذباب. اور اس کا واحد جو ہے وہ ذبابہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے غور سے سنو. اللہ کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے، یہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ ایک مکھی اس دنیا میں بنا لیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ سارے جمع ہو جائیں، مکھی نہیں بنا سکتے، زندگی نہیں بنا سکتے. اب تک آپ دیکھ لیں، ساری سائنس مل جائے، کچھ ہو جائے، زندگی ابھی تک نہیں پیدا ہو سکی. ڈپلیکیشن ہو رہی ہے، لیکن اصل میں جو زندگی پیدا ہوتی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکی. اور یہ سارے کے سارے مل جائیں، اللہ نے فرمایا میرے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے، یہ مل کر ایک مکھی کو بنا دیں. مکھی تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر مکھی سلب کر لے، چھین لے، لے جائے، شیئاً، ذرہ برابر، ذرا سی بھی کوئی چیز مکھی ان سے چھین کے لے جائے، لا یستنقذوا، یہ اسے نہیں واپس لے سکتے، من ہو، اس سے، یہ اسے چھڑا نہیں سکتے اس سے. جو ان کے سامنے ڈھیر پڑے رہتے ہیں کھانوں کے، ان بتوں کے اور ان خدا کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کے سامنے اللہ نے کہا مکھی آئی اور مکھی نے آ کر اس مٹھاس میں سے کچھ لے گئی. یہ سب جمع ہو جائیں، مکھی کے منہ سے وہ واپس چھین کے نہیں لا سکتے. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ضعف الطالب والمطلوب، بڑا ہی کمزور ہے وہ جو عبادت کرتا ہے، اور بہت ہی کمزور ہیں وہ جن کی عبادت کی جاتی. کیسی زبردست مثال اللہ نے دی اپنی توحید کی. اللہ نے کہا نفع اور نقصان اس کے قبضے میں ہے، زندگی اس کے قبضے میں ہے، چیزوں کا مارنا اور زندہ کرنا اس کے قبضے میں ہے،
اور تم لوگ سارے مل جاؤ، جن کی عبادت کرتے ہو ان سب کو جمع کر لو، ایک مکھی میری اس کائنات میں بنا دو، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگرچہ تم ولو اجتمعوا، اگرچہ سب جمع ہو جائیں، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وہ کوئی چیز لے کے اڑ پڑے چلی جائے تو تم وہ چیز اس کے منہ سے واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والے بھی اور جنہیں پکارا جاتا ہے دونوں ہی کمزور ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے مکھی بھی اس کی مخلوق اور انسان بھی اس کی مخلوق، اور جن کو پوجا جاتا ہے وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرے، اور لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی، اللہ کی سمجھی نہیں ایسی قدر جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ اللہ نے شکوہ کیا ہے لوگوں سے کہ اللہ کو جو مقام اور مرتبہ ہے لوگوں نے اس کو نہیں پہچانا۔ اللہ کا مقام تو یہ تھا کہ لوگ اس کی توحید کے قائل ہوتے، اس کی بندگی بجا لاتے، اس کی عبادت کرتے اور کوئی بھی چیز اس کے ساتھ شریک نہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں نے ہماری قدر نہیں کی، باوجود اس کے کہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی ہے، اللہ طاقت والا ہے۔ اوپر بتا دیا نا کہ تمہارے معبود اتنے معذور ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ نے قوی کا ذکر کر دیا کہ میں اتنی طاقت والا ہوں، عزیز، اور اللہ اتنا غالب ہے، اتنا زبردست ہے، تو جو غالب ہے زبردست ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو ضعیف اور کمزور ہیں انہیں اپنا معبود بنا لیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ کافر آدمی اللہ کی عبادت کرتا، اس نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت شروع کر دی اور اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیتا چلا جا رہا ہے، اس کے انعامات کی اس کے انعامات کی ناقدری مسلسل اس وجہ سے ہے کہ اس نے گرفت نہیں کی، پکڑا نہیں، اور پکڑتا ہے اللہ پھر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر عقل اتنی ماری بھی ہے کہ کبھی نہیں سمجھتے کہ قوت کس کی تھی، غالب کون تھا، کس نے پکڑ لیا تھا، پھر بتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں فلاں خدا نے دے دیا، فلاں خدا نے دے دیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ افسوس تم نے ہماری ایسی قدر نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اسی چیز کو سورہ یاسین میں لے آئے ہیں اور وہاں فرمایا یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال، وہاں کہا ہے حسرت ہے انسانوں کے حال پہ۔ اللہ یستفی، اللہ چن لیتے ہیں من الملائکۃ، فرشتوں سے، رسلن، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ فرشتے اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ نے فرشتے چن لیے، جیسے جبریل امین کو چن لیا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے دنیا کے پاس جائیں اور لوگوں کو جا کر یعنی ان لوگوں کے پاس جائیں جو نبی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جا کر وہ بتائیں کہ خدا نے کیا پیغام ان کو بھیجا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے مخلوق کو ہدایت ملے۔ تو ایک تو فرشتوں کا فرمایا کہ ہم انہیں رسولن اپنی رسالت کے لیے چن لیتے ہیں، تو فرشتے بھی گویا اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی ہے، محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ جبریل امین آئے تھے یا اسرافیل آئے تھے۔ عام طور پر وہ کہتے ہیں جبریل امین کا کہ سب سے پہلے جبریل امین آئے تھے پہلی وحی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بعض لوگوں کا خیال اسرافیل کے متعلق بھی ہے کہ وہ آئے تھے، اس لیے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی کچھ کو اللہ چن لیتا ہے اور وہ رسالت کے مرتبے اور مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا قاصد، اللہ کا بندہ، اللہ کا پیغام پہنچانے والا، بظاہر انسان لیکن حقیقت میں اللہ کا چنا ہوا بندہ، انسانیت کا جتنا شرف اور عظمت ہو سکتی تھی خدا اس آدمی میں جمع کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ نبوت اور رسالت کہ اس کی گرد تک لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہ بھی ظلم ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ ولی اولیاء اللہ انہیں پتہ بھی نہیں، گرد بھی نہیں پہنچتی، ان کی نبوت کی گرد تک نہیں پہنچ سکتے، نبوت کی راہ تو بہت دور کی بات۔
بڑے سے بڑا اللہ کا کامل ولی بھی رحمت اللہ علیہ نبوت کے ادنا مقام کو نہیں پا سکتا۔ اس بات پہ پوری کتابیں لوگوں نے لکھ دی، صفحات کے صفحات لکھ دیے کہ کسی انسان کی ولایت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہوتی۔ اور ظلم یہ کرتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف ہوتے ہیں اور ولی جو ہے مخلوق کی طرف ہوتا ہے، اور مخلوق جو ہے خدا کو زیادہ عزیز ہے، لہذا جو مخلوق کے کام آتا ہے وہ اس سے افضل ہے جو اللہ کے لیے۔ اور ظالموں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی توجہ بیک وقت خالق اور مخلوق دونوں کی طرف رہتی ہے۔ نبوت کا مقام بہت بلند و بالا ہے بھائی۔ اللہ نے کروڑوں انسانوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اس ایک شخص پہ اعتماد کر کے کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ الزام لگا کہ وہ پیسے میں گڑبڑ کرتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے ایک جملہ کہا، کیا اچھی بات فرمائی۔ آپ نے کہا تم سوچو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے میرا اعتبار کیا ہے اور تم چند ٹکوں کے معاملے میں میرا اعتبار نہیں کرتے۔ یعنی لاکھوں آدمیوں کی جنت اور جہنم وہ میرے پہ اللہ نے اعتبار کیا ہے، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے امانت دار آدمی ہوں، اور تم پیسے کے معاملے میں مجھے امین نہیں سمجھتے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے اپنے مکاشفات کا، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک مقام تک پہنچے اور انہوں نے کہا کہ انہیں اللہ نے اس کائنات کے مختلف مقامات دکھائے، اور ایک اتنا شاندار دروازہ تھا کہ اسے دیکھ کر روب طاری ہو جاتا ہے، جیسے محلوں میں محلات میں دروازے لگے ہوئے ہوتے ہیں بادشاہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے دستک دی تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا اس دروازے کو کھولو، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ نبوت کا دروازہ ہے، اور بس آخری آدمی جس کے اندر گئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا تھا۔ نبوت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ اس پہ اعتبار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تاکہ مخلوق ان کی اتباع کرے اور نجات پائے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے سنا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں میں سے اور فرشتوں میں سے بھی کچھ کو اپنا رسول بنایا ہے تاکہ لوگ اللہ تک پہنچیں۔ ان اللہ سمیع، اور اللہ بہت سننے والا ہے، بصیر، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ لوگوں کو ضرورت کیا کیا پیش آئے گی۔ اللہ نے اپنی سماعت اور اپنی بصارت، اپنی صفات کو مخلوق میں دیا، اور لوگ اس کے دیے سے سنتے ہیں، اس کے دیکھنے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، لوگوں کی دعاؤں کو، ان کی باتوں کو سنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حالات کو دیکھتا ہے۔ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ کے ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ کے ان کے پیچھے۔ یہ ہمارے فرشتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد جو کچھ ہے اور ان سے پہلے جو کچھ ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم ہر طرح سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ آیت پہلے بھی کئی بار آئی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور لوگوں لوٹ کے پھر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے پہنچنا ہے۔ سارے کام اسی کے، اسی نے بھیجی ہے دعوت، اور اس کی دعوت کو جو قبول کرے گا وہ انسان اپنا ہی کچھ فائدہ اٹھائے گا، اور اللہ کے ہاں پہنچ کر اس کا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ انسان اللہ تعالی کی بات کو نہیں مانے گا تو اس کا نقصان بھی اس سے ہی پہنچے گا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے۔